السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیدر۔ آج ایک جو ہے صبح 7:30 بجے جو ہے ڈکیٹی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے منڈیا والا سٹاپ مسجد کے پاس ہی امام مسجد ہے، تو ان کے ساتھ یہ ڈکیٹی کا واقعہ ہوا ہے، اور ان امام مسجد کے صاحب کے ساتھ یہ تیسرا ڈکیٹی کا واقعہ ہے۔ ابھی امام مسجد کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، امام مسجد صاحب کی عمر بھی کوئی ہارڈلی کوئی 28 یا 30 ایئر، وہ ان کی ایج 28-30 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے نا، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، خاص طور پہ وہ افراد جن کا لین دین ہوتا ہے، جو گھر میں پیسے لے کے آتے ہیں، یا اس طرح کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس پیسے آ گئے یا اس نے گھر میں رکھے ہیں، تو آپ کے وہ جو بات کہتے ہیں کہ جو بیت ہے وہ کہیں اور دوسرے کے پاس ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ امام مسجد صاحب جو ہیں صبح 7 بجے وہ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دو افراد جو ہیں ان کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے داخل ہوتے، امام مسجد صاحب ہیں، ان کے پاس دنیا آتی بھی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، کوئی دم درود کروانے آ جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے جو ہے امام مسجد صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے امام مسجد کو وہاں پکڑ لیا ہے، اور جو ہے جو جس منصوبے کے لیے آئے ہوئے تھے اپنا منصوبہ جو ہے وہ یہ بتایا کہ آپ کے پاس پیسے، ہمیں پیسے دیں۔ تو جس پر امام مسجد نے وہاں مزاحمت کی، اور ایک بندے نے جب ان کو تھپڑ وغیرہ مارا ہے، اور جو پسٹل کا جو بٹ ہے وہ مارا ہے، اور ان کے پاس جو ایمونیشن تھا، پسٹل تھے، ایک ڈکیٹ کے پاس 2 پسٹل تھے اور ایک کے پاس 1 تھا، جبکہ وہ سرکاری نمبر پلیٹ کی 125 کے اوپر وہ آئے ہوئے تھے۔ جب امام مسجد صاحب ماشاءاللہ کافی صحت مند تھے، تو ان کو ایک بندے نے جب تھپڑ مارا ہے تو وہ ہاتھ ان کے منہ میں جو ہے وہ آیا، تو انہوں نے وہیں دانتوں کے ساتھ ان کا ہاتھ وہاں پکڑ لیا۔ جب ان کا جبڑے میں اس کے ہاتھ آ گئے ہیں تو، اور ساتھ ہی دوسرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے گھر سے اس کو باہر نکال لیا۔ جب گھر سے باہر نکالا ہے تو اتنی دیر میں شور ہو گیا اور دوسرے لوگ بھی آ گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ دوسرا جو ڈاکو تھا وہ موٹر سائیکل لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو جو دوسرا ڈاکو تھا وہ فرار ہو گیا، اور یہ والا جو ڈاکو تھا امام مسجد صاحب نے اس کو پکڑا ہے، اور لوگ بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس کی درگت بنائی۔ جو بھی کسی بھی ڈکیٹی کے بعد جب ڈاکو قابو آتا ہے جو اس کا حشر کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے، اور تھانہ شرک پور شریف کے ایس ایچ او اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس ڈاکو کو پکڑ کر تھانے میں لے جاتے ہیں۔ ابھی اس کی جو انویسٹیگیشن جاری ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں، جو تھوڑی بہت جو انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے کہ یہ جو ڈاکو تھے یہ چونگ سے آئے ہوئے تھے، اور ایک جو ڈاکو پکڑا گیا ہے اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس تھا وہ چونگ کا لکھا ہوا ہے، اور امام مسجد صاحب نے کچھ پیسے انہوں نے کسی بندے سے لیے ہیں، اور وہ بندہ بھی جو ہے وہ چونگ سے بلانگ کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آگے اس کی کیا اس کی کڑیاں نکلیں گی، کون کون لوگ اس پہ ملوث نکلیں گے، اور اس واقعے کی مکمل جو ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، وہ آگے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پولیس ہی بہتر طور پہ بتا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ ضروری طور پہ جان لیں کہ امام مسجد صاحب نے اس میں غیر معمولی طور پر بہادری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور ایک ڈاکو کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے بھی امام مسجد صاحب کے ساتھ ڈکیٹیاں 2 ہو چکی ہیں۔ ایک میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 90,000 روپے کا موبائل لیا تھا، اور یہ جو نرنجنی والا روڈ ہے، شام کے وقت ڈاکوؤں نے مجھے یہاں پہ روکا، تو انہوں نے جب میرے ساتھ لوٹ مار شروع کی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں امام مسجد ہوں، مجھے چھوڑ دیں، تو امام مسجد صاحب کا کہنا تھا کہ 1,000 روپے انہوں نے مجھ سے لے لیا اور موبائل مجھے واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام مسجد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور میرا موبائل جو ہے وہ چوری ہوا تھا، میں محفل نعت پڑھ کے آ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو ہے وہاں ڈکیٹی ہوئی، چوروں نے میرا موبائل چھین لیا، میں نے وہ رپٹ تھانہ شرک پور شریف میں جو ہے وہ داخل کروائی، اور اس کے دوسرے دن بعد ہی مجھے موبائل مل گیا۔ اور یہ میرے ساتھ تیسرا واقعہ ہے جس میں یہ ڈکیٹی کا واقعہ ہوا ہے، اور جو جس میں ڈاکو پکڑا گیا ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے، ایک تو یہ کہ امام مسجد صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، محلے کے جو لوگ تھے بر وقت وہاں پر پہنچے، اور یہ ڈکیٹی جو ہے وہ ڈکیٹوں کا انجام جو ہے وہ جلدی ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لین دین میں، پیسوں کے معاملات میں کوشش کریں کہ بذریعہ آن لائن ٹرانزیکشنز آپ کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیش رکھنا بھی پڑے تو وہ کم لوگوں کو پتا ہو، زیادہ دوستوں کو یا زیادہ کمیونٹی کو پتا نہ ہو کہ اس بندے کے پاس کیش ہے، تو وہاں سے یہ چیز لالچ جو ہے وہ مین کے آپ کو پتہ ہی ہے، لالچ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات کی طرف لوگ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام مسجد صاحب کو سلام، ان کی جرت کو سلام،
اور ان تمام محلے داروں کو اور اہل علاقہ کو سلام جنہوں نے امام مسجد صاحب کا اس واقعے میں ساتھ دیا ہے، اور پولیس نے بھی وقت پہنچ کر ڈاکو جو ہیں وہ اپنے ہینڈ اوور کر لیا۔ اب دعا یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس ڈاکو کا مکمل طور پہ ٹرائل کروائے، مکمل طور پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے اور جہاں پہ وہ کس نیت سے آئے، ان کو انفارمیشن دینے والے کون تھے اور پیچھے جو ہینڈلر کون تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی اور اس کا اچھا چلان بنائیں، اور اس طرح کے ڈکیٹوں کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔